نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہیں راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے لیے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے۔ فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں، بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتہ چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا، فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے،
اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیوں، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا،
حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے، یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے ہے جی، دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی، اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا۔ کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی۔ سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رو لیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی۔ کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ میں۔ میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔
اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے۔ حضرت ثوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے تو نبی کریم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئیں تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہ گاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف ہے، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں، تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے، ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان۔ وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے، کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریبی ہے۔ کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے۔ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے اب مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی، تو حاج ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ تو میں نے لگے آپ بات کریں، کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں، 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں۔ تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے، ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا، لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز
وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کسی کو پیسے لگن والے نے سانو دسو اسی لا دئیے. میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے, آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز, لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں. اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں, وہ دے کے نہیں تھکتا. اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں, کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں. آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر, حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے. اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں, تیری چاہت میں روتا ہوں, تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں. میرے عزیز, انبیاء ہوں, صلحاء ہوں, اتقیاء ہوں, صحابہ ہوں, اہل بیت ہوں, جم کے آنسو بہے. جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا, جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا, جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے. شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو, بندہ اکیلا ہو, رج روئے پر روئے اللہ رسول کے لیے, ان کی بارگاہ میں روئے. باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا. آنسو بندوں کو نہیں دکھانے, آنسو اللہ رسول کو. میری آپ سے درد سے گزارش ہے, میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں, ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعتیں نماز پڑھیں, پھر استغفار پڑھیں 70 بار, پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں, پھر راج کے روئیں, اللہ سے عرض کریں اللہ اس وطن کے حالات بھی بدل دے, اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر دے, اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے. ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو وہ بڑا ہی کریم ہے. جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا, میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد, سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے, ہزاروں لوگ ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے, کئیوں کے. تو جم کے دعائیں کریں, اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں. ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کریں. خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر, خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار. اللہ تعالی عمل کرنے اور سمجھ جانے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بندہ مومن کی کامیابی اور اس کی فلاح کے لیے جو نصاب بیان فرمایا ہے, ان میں سے ایک اہم بات یہ بیان کی ہے کہ مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون. فرمایا وہ لوگ بے معنی اور فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, لغویات سے, فضولیات سے, بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. ہر جگہ پہ الجھ جانا, ہر بحث کے اندر حصہ لینا, ہر مقام میں کسی نہ کسی شغل کا شکار رہنا, یہ مومن کی شان نہیں. مومن کو اللہ تعالیٰ نے وقار عطا فرمایا ہوتا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز سے نوازا ہوتا ہے, کرامت انسانیت کے ساتھ ساتھ خیر امت کا تاج بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے. مومن بڑی فضیلت والی باشعور قوم ہے. وہ لغویات, فضولیات, بے مقصد اور بے معنی چیزوں میں الجھ کر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے. وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے, حالات جیسے جیسے بدل رہے ہیں, لہو و لعب کی کثرت ہو رہی ہے. کھیل کود, آنا جانا, گھومنا پھرنا, ان میں ڈھیر سارا وقت مسلمانوں کا ضائع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردست تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے شعور کی نعمت دی ہے, کہہ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں, ایک بہترین نظم کے ساتھ بڑی ساری چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن الجھے ہوئے ہیں فضول بحثوں میں, الجھے ہوئے ہیں بے معنی اور بے مقصد کاموں میں, لایعنی طرز زندگی میں. دیکھیں, محنت بھی اگر با مقصد نہ ہو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. محنت بھی با مقصد ہو, با معنی ہو.
جد و جہد بھی کریں تو وہ بھی مقاصد والی ہو۔ آپ غور کیجئے، یہاں سے فرض کر لیں آپ کہ لاہور آپ گاڑی پہ جاتے ہیں تو آپ کا 5,000 کا 10,000 کا پیٹرول لگتا ہے یا 1,000 2,000 کرایہ لگ جاتا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی میں اس طرح کروں گا کہ پیدل میں نے جانا ہے لاہور اور میں کرایہ بچاؤں گا، تو چلا گیا پیدل، 2,000 اس کا بچ گیا، لیکن اب وہ چونکہ پیدل گیا ہے اور پیدل آیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، جو ضروری کام اس نے کرنے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے، اور جو اس نے وقت ضائع کیا آنے جانے میں اس میں کتنا کام ہو سکتا تھا۔ اب اس نے محنت تو کی ہے لیکن وہ محنت اس نے با مقصد، اچھا ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ڈبل پیسے لگ جائیں۔ ہمارے ہاں ملنگ ہوتے ہیں نا، ملنگ اکثر فارغ ہوتے ہیں، کام کوئی، ملنگ ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جن کو کام کوئی نہیں ہوتا۔ تو پیدل جا رہے ہیں داتا صاحب، پیدل جا رہے ہیں وہ حضرت بابا صاحب، تو کہیں نہیں کہا داتا صاحب نے کہ میرے پاس پیدل آنا۔ داتا صاحب تو خود گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تھے جب اپنے علاقے سے آئے تھے۔ تو اب یہ کون سا آپ کام کر رہے ہیں جو بے معنی ہے، مبہم ہے، مہمل ہے؟ آپ کون سی ایسی اس میں آپ مجاہدہ بالنفس کر رہے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے؟ یہ تو وہ بات ہوئی کہ کھیت میں دانہ ڈالا نہیں اور ہل چلاتے رہے، اس میں کھاد ڈالتے رہے، اس کو پانی دیتے رہے، لیکن بیج تو ڈالا ہی نہیں۔ جب تک آپ بیج نہیں ڈالیں گے تو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کھیت سے؟ حصول کیا ہے آپ کا، مقصد کیا ہے؟ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ محنت بھی با مقصد ہو، بے مقصد بلا وجہ کی، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ آپ مدھانی پانی میں ڈالیں گے تو مکھن نکل آئے گا، اس کے لیے دودھ چاہیے، فقط دودھ نہ ہو، دودھ بھی کسی شخص نے جما رکھا ہو، دہی بنا ہوا ہو، پھر آپ اس کے اندر محنت کریں گے تو مکھن نصیب ہوگا۔ بلا وجہ کی مشقتیں کر رہے ہیں، بغیر کسی سبب کے جد وہ جا رہے ہیں 100 کلومیٹر کا 200 کلومیٹر کا سفر کر کے، مقصد کیا ہے؟ 2 تصویریں لینی ہے۔ وہ مقصد حیات ہے میرے بھائی، وہ سفر کیا ہے گھوم کے، اور وہ کہاں چلے گئے اور جا کے واپس لوٹ کے آئے، تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم جی گھومنے گئے تھے۔ مبہم اور بے معنی۔ بنی اسرائیل کے جو جرم تھے نا، ان میں ایک جرم قرآن مجید نے ان کا یہ بیان کیا ہے کہ بہت سوال کرتے تھے، بہت بحث کرتے تھے۔ ان کی جن چیزوں کو عبرت بنانے کا اور سبق لینے کا ہمیں کہا گیا ہے، ان میں یہ ہے کہ کثرت اور بے معنی سوال۔ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، حضرت کلیم کی بارگاہ میں وہ آئے ہیں، حضرت کلیم علی نبی نام علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا ہے ایک گائے ذبح کرو، مرنے والے کو اس کا کچھ حصہ مارو، مرنے والا اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب انہوں نے پوچھا جی گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، بوڑھی ہو جوان ہو؟ اتنے سوال، بے معنی سوال، بے مقصد سوال، بحثیں ہی بحثیں، اور الجھاؤ ہی الجھاؤ، اور زندگی کے اندر یعنی زمانہ بیت گیا یہ پوچھتے ہوئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے، یہاں تک کہ ایک صاحب یہ پوچھنے آ گئے کہ بتایا جا سکتا ہے کہ معراج کی رات جو براق گیا تھا اس کا رنگ کیا ہے؟ خدا کے بندو، یہ سوالات آپ کی ضروریات کے سوال ہیں، عجیب نوعیت کے سوال ہیں۔ اور پھر یہ بحثیں جو لوگ چھیڑتے ہیں ان کو لوگ بڑا عظیم آدمی سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی خاص بات نکال کے لایا ہے۔ اور میں نے یہ داستان سرائی کے منظر حرم شریف میں دیکھے، ایسی بات کو روایت کر دیا جاتا ہے چند پیسے کمانے کے لیے کہ میں زیارتیں کراتا ہوں، وہ ایسی ایسی زیارت بیان کر دیتے ہیں جس کا تصور ہی نہیں ہے سرے سے۔ مجھے ایک صاحب زیارت کرانے کے لیے لے گئے تو کہنے لگے وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا تھا نا کہ یہ بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے تم بتا سکتے ہو کہ اس کے مالکوں کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ تو صحابہ نے کہا کوئی قیمت ہوتی تو یہاں پھینک دیتے، کوئی قیمت نہیں۔ کہنے لگے وہ جو حدیث اور وہ جو واقعہ ہوا تھا جہاں سرکار نے یہ بیان کیا تھا وہ یہ جگہ تھی، اس کی زیارت کر لیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا یہ جگہ تھی؟
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے پتہ ہے آپ کو؟ کتاب میں بخاری میں حدیث موجود ہے، لیکن وہاں تو کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ خاص، یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرکار فلاں محلے سے گزر رہے تھے، لیکن بعین ہی آپ نے تعین کر دیا، اور تبدیلی یہ وقت کے ساتھ جگہیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، کہیں خالی زمین پر مکانات آپ نے تعین کیوں کر کے کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ ایک نئی بات جڑنے کے لیے؟ اسلام دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ روز ایک نئی بحث کریں گے، روز ایک نئی کہانی بنائیں گے، روز ایک آپ عنوان بنائیں گے جس پر مجادلہ ہو، مکالمہ ہو، مناظرہ ہو۔ دین کے اخلاقی پہلو اور جو عمل کے لیے دین دنیا میں آیا تھا اس پر عمل کب کرنا؟ فضول قسم کی ابحاث میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور ہم بڑے مزہ لے لے کے، لطف لے لے کے ان چیزوں کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ عزیز بھائی سنو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا۔ حضور فرمانے لگے خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لاجانی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، با مقصد معنی خیز جو اس کی ضرورت کا کام ہے وہ ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو وقف رکھیں۔ اور پھر دوسرا، ہم ایک اور کام کے اندر بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، میری ذمہ داری جو ہے میں وہ کام ٹھیک نہیں کرتا، لیکن مجھے دوسرے کے کام میں مداخلت کرنے کا بڑا شوق ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنا خیال رکھوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہ میں کس طرح سے سر انجام دے رہا ہوں، میں دوسروں کا خیال رکھتا ہوں۔ ہمارے استاد صاحب مختلف اساتذہ کی میٹنگ کرتے تو ایک جملہ ان کا مجھے بڑا یاد رہ گیا، وہ کہنے لگے مہربانی کیجئے گا اپنی اپنی کلاس کا خیال رکھیے گا، دوسروں کی کلاسوں کا خیال وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ثواب دید ہے جو استاد اس کلاس کو پڑھاتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر ہمارے ہاں مزاج مداخلت کا نہ ہوتا، ہمارے ہاں اپنی ڈیوٹیاں اپنے حساب میں اپنے دائرہ کار میں رہ کے کرنے کا مزاج ہوتا، بہت سارے کام صحیح ہو رہے ہوتے، لیکن جہاں ہر شخص کو اجازت ہے وہ ہر کام کرتا ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں، لوگ تیمارداری کرنے آئیں گے، جتنے لوگ پتہ لینے آئیں گے سارے ایک ایک نسخہ بھی بتا کے جائیں گے، یہ کھا لیں اس سے مجھے فائدہ ہوا تھا۔ حالانکہ آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، تو وہ پہلے آپ کا بلڈ پریشر دیکھتا ہے، پھر ایک کونے میں وہ لکھتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں، پھر آپ کا وزن پوچھتا ہے، عمر پوچھتا ہے۔ اس تقاضے کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نسخہ تیار کرتا ہے، لیکن وہ جو آپ کے لیے چاروں مغز بنا کے لایا اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کو شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، یہ والا مرض تو نہیں، لے آیا ہے۔ چونکہ ہر بندے کو حکیم بننے کا شوق ہے، اسی طرح ہر آدمی کو دینی مسئلہ بیان کرنے کا شوق ہے۔ اس نے کوئی 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی، وہ ضروریات سے بھی آگاہ نہیں، اسے نہیں پتا کہ دین کے مختلف پہلوؤں کا عنوان کیا ہے۔ کسی استاد کے پاس وہ نہیں بیٹھا، 4 باتیں کہیں سے سن لی ہیں اور 4 چیزیں کہیں سے اس نے دیکھ لی ہیں تو وہ بہت بڑا جناب دائی بن کے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اپنا کام جو ہے اس کو صحیح کر کے اگر کیا جائے، اگر ٹھیک کر کے کیا جائے اپنے دائرہ کار کے اندر، آپ یقین کریں بندے کو مزہ آتا ہے کام کرنے کا۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبانہ مبارکہ میں مجھے ایک مہم کے لیے بھیجا تھا، تو وہ ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ شدید انتظار تھا کہ بنا کیا۔ تو آج کل کا تو دور تھا نہیں کہ فوراً آپ کسی چیز کو لائیو دیکھ لیں یا واٹس ایپ پہ فوراً آپ کو میسج کر دی، دور سے آنا ہے اور آ کر ہی کسی نے پیغام دینا۔ تو ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا انتظار تھا جناب عمر کو۔ فرماتے میں دوپہر کے وقت خبر لے کے مدینہ طیبہ میں آیا، چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا اور رواج بھی تھا دوپہر کا کھانا کھا کے لوگ آرام کرتے ہیں۔ بعد ظہر میں پہنچا، اکثر دروازوں کے کواڑ میں نے بند دیکھے، تو میں نے کہا کہ عصر کے بعد جناب عمر کو پیغام دوں گا کہ اللہ نے فتح دے دی۔ فرماتے ہیں کہ بعد عصر میری ملاقات ہوئی تو جناب عمر تو نماز کا سلام پھیرتے ہی پوچھنے لگے، او یار اللہ تیرا بھلا کرے، میں تو تھک گیا تیرا انتظار کر کر، کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے کامیابی دی؟
تو فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ جو رستہ ہے وہی مجھے معلوم ہے اور جنگ کا دورانیہ بھی معلوم ہے، تو آپ دیر سے کیوں آئے؟ میں بے چین تھا۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میں تو آ گیا تھا ظہر کے بعد، لیکن اس خیال سے کہ آپ سو رہے ہوں گے، اس خیال سے کہ آپ آرام فرما ہوں گے، میں نہیں آیا کہ عصر کے بعد مسجد میں ملاقات ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ تو یہ جناب عمر کا طرز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا وجود اس طرح کا تھا کہ ہر چیز میں ٹھہراؤ تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے سویا کرتا تھا میں، لیکن امیر المومنین بننے سے پہلے تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو احساس ذمہ داری کے بوجھ میں اتنا دبا ہوں کہ رات کو بھی جی بھر کے نہیں سو پاتا۔ میں سمجھتا ہوں میری ڈیوٹیاں ہیں، مجھے ڈیوٹیاں کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو مجھے صحیح طریقے سے سر انجام دینا چاہیے، مجھے اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لغویات میں وقت ضائع کرتے ہیں، بے معنی بے مقصد مبہم کاموں میں۔ ہماری ضرورت کے کام پڑے ہوئے ہیں، گھر والے آوازیں دے رہے ہیں، یہ کام کرانے والا ہے، یہ ڈیوٹی کرنے والی ہے۔ ہم جس جگہ جس ادارے کے کسی جگہ ملازم ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، وہاں چیزیں منہ چڑھا رہی ہیں کہ یہ کام ابھی ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں باقی ساری دنیا کا پتہ ہے، باقی سارے معاملات کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی صحیح کرنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے بلا کے کہا میرا دل کرتا ہے آپ ایک صوبے کے گورنر بن جائیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے حضور کوئی میدان والا کام بتائیں، کوئی تلوار والا کام بتائیں، مجھے وہ کام بتائیں کہ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں اور میں کسی غزوے میں نکلوں، جہاد پہ نکلوں اور میں فوج کی سپہ سالاری کروں۔ یہ بیٹھ کر کام کرنا اور حکومت کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، ہم تو گھوڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری، اللہ نے اس شخص کا وجود پاکستان کو عطا کیا۔ کسی نے ان سے کہا غوری صاحب ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملیں گے؟ فرمانے لگے ہم نے کہاں ملنا، ہم تو گھوڑوں کی پشت پہ ہوتے ہیں، اگر کبھی گھوڑے کی پشت پہ ملنا ہوا تو ملاقات کر لینا۔ زندگی ایک سفر ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم کسی اور کام میں الجھنا نہیں چاہتے، ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا آنے کا ایک مقصد ہے، ہمیں کوئی شخص الجھانے کی کوشش نہ کرے، ہم اپنا سفر کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ہم ڈیوٹیاں ہی نہیں کرتے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی کرنے کو کام ہی نہیں ہے، بس وہ یہ کہ کوئی لاؤبالی سا کام مل جائے، کوئی اچانک چکر چل جائے مشہور ہونے کا، کوئی اچانک سلسلہ چل جائے کو کسی طریقے سے آگے نکلنے کا، کوئی سبب لگ جائے کہیں دو جگہ پہ نام ہمارا بھی آ جائے۔ بے معنی کام ہے بھائی، بے مقصد ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ آپ نے فوٹو کھچا بھی لی، تو جب اس کو آپ کا نام ہی نہیں آتا، جب وہ آپ کو جانتا ہی نہیں، مقصد کیا رہا؟ فائدہ؟ اس ماڑے بندے کے ساتھ فوٹو نہ کھچوائیں جس سے جب بھی بات کریں وہ اسی وقت ہمارے لیے موجود ہو، اس کے ساتھ نہ وقت گزاریں جس کے ساتھ ہم سمجھیں کہ ٹائم گزر سکتا ہے۔ کیوں اس طرح کا لاؤبالی پن دکھاتے ہیں جس سے محسوس ہو کہ ہم شاید کسی احساس کے تلے دبے ہوئے ہیں؟ با مقصد کام، جدوجہد، خدمت، ڈیوٹی۔ امام محمد مالک رحمۃ اللہ علیہ شدید علیل ہو گئے تھے، سخت علیل تھے۔ خبر پھیل گئی کہ اب ان کی صحت جو ہے وہ زیادہ نڈھال ہو گئی ہے، اب کمزوری بڑی بڑھ گئی ہے، مشکل ہو جائے گا۔ تو چونکہ وہ فقیہ تھے، فقیہ جو ہوتے ہیں وہ مسائل میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اس پہ تفکر کرتے رہتے ہیں، تفکر ہر وقت غور کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگ نہیں ہماری طرح کے جو ویوز چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھلا کتنے ہو گئے، جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ لائکس کتنے ہو گئے اور کومنٹس کتنے آ گئے۔ مطلب وہ یہ لوگ نہیں تھے۔ فقاہت، دین کو سمجھنا، تدبر کرنا کہ نیا مسئلہ درپیش ہوا ہے، لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس پر غور کرنا، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر
اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کوئی آیت پڑھی ہے نا، پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، دوبارہ پڑھی ہے تو ایک نیا معنی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ایک نیا سبق ملا ہے، اس سے ایک نئی چیز میں نے. تو امام مالک کا لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، علیل ہیں اور بڑے ہی علیل ہیں. ان کے ایک شاگرد تھے پرانے، وہ دور سے تیمارداری کرنے آئے. کہتے ہیں جب مجھے اجازت دی گئی ان کے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے کمرے میں پہنچایا گیا تو امام صاحب بے ہوش تھے، تیز بخار تھا. میں نے جا کے سلام لی، 2-4 باتیں کی تو امام صاحب بیدار ہوئے. تیز بخار تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ کانپتا تھا اور نکاہت تھی. اور گھر والے مجھے ان کے بچے، ان کے پوتے بتا رہے تھے کہ کئی دنوں سے کھانا پینا حضرت نے بہت کم کر دیا. لیکن فرماتے ہیں اسی وقت یہ آنکھیں کھول کے کہنے لگے یار شکر ہے اللہ کہ تم آئے ہو. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی عالم دین مل جائے، ایک فقہی جزیے میں الجھ گیا ہوں. یہ پوچھنا تھا کہ فلاں حج جب بندہ کرتا ہے اس کے بعد صحیح جو ہے وہ سواری پہ کرنی چاہیے یا پیدل کرنی چاہیے. سواری پہ افضل ہے کہ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، ذرا تھوڑا آنا، یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، ذرا استنباط کار اس سے مسئلہ کیا ہے. تو شاگرد بڑے نکمے ہوتے ہیں کئی، ذرا تھوڑا سا جان چھڑاتا ہوں کہ کسی طریقے سے. یہ کیا لوگ ہیں کہ آخری ہجکیاں چل رہی ہیں اور ابھی امت کو مسائل نکال کے دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں دلیلیں دینے لگا تو امام صاحب میری دلیلیں توڑنے لگے، کہنے لگے نہیں تیری بات تو ٹھیک ہے پر فلاں جگہ یہ بھی تو لکھا ہے نا. میں نے پھر دلیل دی کہ وہ تو ٹھیک ہے پر فرمایا امام کا اس پر یہ قول بھی تو موجود ہے. فرماتے ہیں کتنی دیر علمی گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ تھک گئے اور لیٹ گئے. تو میں نے کہا آپ آرام کریں، مجھے اجازت دیں. کہتے ہیں ابھی میں ان کی گلی کے کونے پہ آیا تھا کہ ان کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی اور میں دوڑ کر پلٹ کر آیا تو اس نے کہا قربان جاؤں اس شخص پر جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث میں غور کرتے گزر گئی. یہ دیکھو آخری ہج کی بھی لی ہے تو رسول اللہ کا دین سمجھتے ہوئے لی. آپ گئے ہیں تو امام صاحب کا لے سجنا اسا توڑ نبھائی، ایسی جان بھی دتی تے رات تیرے، آخری دم تک دین پر غور، کتاب و سنت سے رشتہ. مشن والے لوگوں نے کام کیا. حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا خنجر کے ساتھ، اور وہ زہر میں بجھایا کرتے تھے خنجر. کتنے کتنے ہفتے زہر کے اندر خنجر وہ پورے طور پر چھری کو لگ جاتا تھا. وہ اس کا وجہ یہ لکھی ہے کتابوں میں کہ وہ خنجر جب مارتے تھے نا تو زہر میں بھگو رکھا ہوتا تھا بڑا بڑا عرصہ، تو اگر وہ خنجر کے زخم سے بندہ بچ بھی جاتا تھا تو اندر زہر اتر جاتا تھا جو خنجر کے ساتھ لگا ہوتا، اس سے بچ نہیں پاتا تھا. تو شدید زخمی ہیں جناب فاروق اعظم، خون بہہ گیا اور طبیعت اتنی تکلیف میں ہے کہ آزمائش میں ہے جناب عمر فاروق. قریب سے ایک شخص گزرا حضرت عمر کے، تو اس کی شلوار جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچی تھی. کمزوری ہے، نکاہت ہے اور آخری وقت ہے، زخم لگ گیا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. جیسے ہی وہ حضرت عمر کے پاس سے گزرا، حضرت عمر فرمانے لگے یار یہ ٹخنوں سے اونچی کر لو، یہی میرے نبی کا حکم ہے، اس کو ذرا اونچا کر لو ٹخنوں سے، یہ حضور کا طریقہ ہے. آخری وقت تک، آخر تک مشن پر کام. ہمارا کیا حال ہے؟ وہی فضولیات، وہی بے مقصد باتیں، یہ ایسی ویڈیوز جو ویسے ہی مطلب سنجیدہ آدمی کو نہیں دیکھنی چاہیے وہ بھی دیکھی جا رہی. ایسی چیزیں جو اگر ہم چھوڑ دیں نا، کچھ لوگوں کو صرف ہم چھوڑ دیں ویسے ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہمارا مزاج ہی بڑا عجیب و غریب بن گیا. ہر فضول کام میں، ہر فضول بحث کے اندر ہم الجھے بیٹھے، ہر جگہ ہم نے الجھاؤ پیدا کیا ہوا ہے. ہر شخص جو ہے وہ بات تھوڑے دن پہلے مجھے ایک صاحب نے روکا دیا، میں لاہور میں کسی محفل میں تھا، کہا فلاں صحابی کے بارے میں فلاں آدمی نے یہ کہا ہے. تو میں نے کہا اس کی تو اوقات ہی نہیں بنتی وہ صحابہ کا نام لے، یہ میرے رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اس کی حیثیت ہے وہ حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرے. ساری امت کے اولیاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین، سارا علم، ساری فقاہت، ساری سمجھ، اپنی ساری خدمت دین اور پھر اپنی ساری عبادتیں، ریاضتیں،
تقوی پرہیزگاریاں کٹھی کر لیں تو کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. یہ کہ تو بات کرے گا صحابہ پہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور پھر ہم کو اتنے فارغ ہیں کہ تیرا جواب دیتے پھریں. میں ایسے لوگوں کو قابل جواب نہیں سمجھتا، قابل رحم سمجھتا ہوں. قابل رحم لوگ ہیں آپ اب اس حیثیت سے بات کریں گے. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، اور نہ ہمارے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ اس کی بات دیکھیں اس کی بات دیکھیں. بڑے کام ہیں کرنے والے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ڈیوٹیاں ہیں، بڑی ساری جو ہے وہ خیال کرنا ہے ہم نے زندگی میں. تو اس لیے اپنی زندگی کو لغویات سے، فضولیات سے، غیر ضروری باتوں سے اپنے کام کو بچائیں اور وہ والا کام کریں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف لکھی ہے، تو اس طرح نہیں لکھی جس طرح آج کل لوگ کتابیں لکھ کے مصنف بنتے ہیں کہ لائبریری میں بیٹھے تو بہت ساری کتابیں ان کے پاس پڑھی ہیں، تو ایک نیا مقالہ وہ تیار کرنا چاہتے تھے، مختلف دلائل اکٹھے کیے تو ایک نیا عنوان. اس طرح نہیں لکھی. یہ جب احادیث کی کتابیں وہ لکھتے تھے تو دور دراز کا سفر کرتے تھے، راویان سے ملاقات کرتے تھے، اور پھر اس سے پوچھتے تھے تو نے کس سے سنی ہے. پھر اس شخص سے جا کے تصدیق کرتے اور وہاں جا کے معلوم کرتے، اگر گزر گیا ہوتا کہ یہ شخص وہاں. وہ محنت کرنے والے لوگ تھے. تو ایک وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ بھی آیا تھا کہ امام صاحب نے سالن اور روٹی کھانی چھوڑ دی تھی، صرف کھجور کھاتے تھے. وہ فرماتے تھے سالن روٹی جب کھاتا ہوں تو کتاب سے نظر ہٹتی ہے، لقمہ توڑنا پڑتا ہے اور سالن سے لگانا پڑتا ہے، تو میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے محبوب کی حدیثیں جمع کر کے امت کو دینی ہے، لہذا کھجور منہ میں رکھ لیتا ہوں، چباتا رہتا ہوں اور رسول اللہ کی حدیث پڑھاتا رہتا ہوں. اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں. میں نے اپنی زندگی میں وہ اساتذہ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جنہیں دین پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ طالب علم آیا ہے، اس نے کہا جی میرا پڑھنے کا شوق ہے پر میں مزدور ہوں، کام کرتا ہوں، تو میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں تو کس وقت آ جاؤں. تو استاد صاحب فرمانے لگے جڑے ویلے تو آ جائیں گا میں تینوں اس ویلے ہی پڑھا داں گا. ایک میں نے شاگرد ایسا بھی دیکھا جس نے کہا جی مجھے منڈی جانا ہوتا ہے صبح صبح اور فجر کے بعد میں چلا جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ جانا، تیری وجہ سے اٹھ کے میں تہجد کے نفل بھی پڑھ لیا کروں. وہ کہتا ہے 3 سال استاد صاحب تہجد کے وقت بھی پڑھاتے رہے، مشن تھا نا، کوئی کام کرنا تھا نا. لیکن جن لوگوں کے ذمہ کام ہی کوئی نہیں، ڈیوٹی کوئی نہیں، کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرتے، وہ تو کیا ان سے کلام کیا جائے، کیا ان کو سمجھایا جائے. وہ وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں دوسروں کا بھی. میں کم از کم کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے کوئی دوست آ کے کہتا ہے نا اگر کہ میں بور ہوتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں یار بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا. بور کیسے ہو؟ کوئی مطلب بندہ فارغ بیٹھتا ہے تو بور ہوتا ہے نا، تو اب وہ مطلب بیٹھیں گے تو بور ہوں گے. آپ پتہ نہیں کیوں بور ہوتے ہیں، کوئی کام کریں، خود بخود معاملہ ٹھیک. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت ٹائم کے